السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے ہیں اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور چاروں صوبوں میں بھی نگران حکومتوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اگرچہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے، مگر بعض گروپ ابھی بھی چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ شاید یہ الیکشن نہ ہو، کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جائے اور کوئی نیا سیٹ اپ کا قیام عمل میں آ جائے۔ کیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ بہت اہم دن ہے اور 11 مئی جو الیکشن کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اور کاغذات نامزدگی کے مراحل شروع ہو چکے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 11 مئی تک ہمارے پروگرام اسپیشل الیکشن کے حوالے سے ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے کینیڈا میں جو نمائندگان ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرزا ذوالفقار چودھری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے مرکزی عہدیدار ابراہیم دانیال صاحب۔ دانیال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شمولیت کے لیے ہاں کر دی۔ اور چونکہ اب الیکشن ہے چے صاحب، الیکشن 11 مئی کو ہم ایسے اسپیشل ٹرانسمیشن یہاں سے شروع کریں گے اور کوشش ہوگی کہ لائیو ٹرانسمیشن ہو اور سب لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوں تاکہ ہم جو رزلٹ پاکستان سے آئیں ان پر تبصرہ کر سکیں۔ چلیے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جلسہ بڑا زبردست کیا اور لوگ کافی تھے، لیکن صرف لاہور کے لوگ نہیں تھے، پورے پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ جی، وہ اصل میں اس کا جلسے کا سیٹ اپ ہی ایسا تھا نا کہ اس میں جو 80,000 کے قریب ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا حلف ہونا تھا، لیکن وہ خیر ویدر ایسا ہو گیا بعد میں کہ وہ پوسٹ پون کرنا پڑا، تو اس کا وہ کنونشن پلس جلسہ ٹائپ تھا ایک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے پورے پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور لاہور کے بھی تھے اور لاہور کے گرد و نواح سے بھی تھے۔ کامیاب جلسہ تو کامیاب ہوا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ موٹیویشن دیکھی آپ نے وہاں پہ، انتھوزیزم دیکھا آپ نے وہاں پہ، جذبہ دیکھا، جنون دیکھا وہاں پہ۔ یہ چیز جو تھی نا، یہ اصل میں ایک پیغام میسیج دینا تھا لوگوں کو کہ جو سو کارڈ کہہ رہے تھے کہ جی پاشا صاحب تحریک انصاف کو بیک کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے اس کے، اور وہ جو نارملی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پارٹیاں بناتی ہے یا بگاڑتی ہے، اور تحریک انصاف کے اوپر بھی یہ دبا لگ رہا تھا۔ وہ دھل گیا اس بارش میں، وہ دھل گیا وہ کچھ، ہاں جی بالکل بارش میں وہ دھل گیا، اور کچھ لوگوں جو کچھ مہربان تھے ان کی طرف۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بری اچھی نہیں ہوتی، وہ مثبت چینج بھی، پازیٹیو چینج بھی تو لانا چاہتی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، دو باریاں انہوں نے لے لیں، چلیں کسی اور تیسری قوت کو موقع دیں۔ نہیں، تیسری قوت کو موقع ملنا چاہیے اور انشاءاللہ ملے گا، لیکن کوسچن جو پریشانی والی بات ہوتی ہے نا، یہ جو ہمارے مہربان جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کری، ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہم اپنے نہیں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بہتری ہے، میرا پلس پوائنٹ ہے، اس کو لیں آپ سپورٹ۔ جو چیز باہر بتائی جاتی ہے نا، جس کا پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پیسہ دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو بھیج رہی ہے، یہ دباؤ میں نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ نہیں چاہیے تھا۔ ابراہیم دانیال صاحب، انہوں نے جلسہ بہت بڑا کیا اور آپ کے بلاول بھٹو صاحب، بلاول زرداری صاحب باہر چلے گئے، کہتے ہیں بڑے اختلافات ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں وہ پیٹرن ان چیف ہے، سرپرست اعلیٰ ہیں جو پارٹی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے نہیں، دو جماعتیں آپ لوگوں نے بنا لی جو کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین 2002 سے الیکشن لڑی ہے، 2008 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے الیکشن لڑا۔ بلاول بھٹو صاحب ہمارے رہنما ہیں اور سیکیورٹی ریزنز جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو رہی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صدر، آپ کی حکومت اس قابل نہیں ہوئی کہ آپ اپنے فرزند اعظم کو بھی سیکورٹی دے سکیں۔ دیکھیں، کچھ شاید آپ تو خیر میڈیا کے چند ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے باخبر ہیں یہاں رہ کے۔ ایک جگہ بلاول بھٹو نے جانا تھا تو وہاں پہ کچھ ایسی لیڈز آئی تھیں کہ کچھ خودکش حملہ آور وہاں پہنچے ہیں، تو ان لیڈز کے پیش نظر فی الحال یہی مناسب سمجھا گیا ہے کہ انہیں
باہر بھیجا. نہیں وہی میں نے تو ایک سادہ سا سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ اپنے صدر صاحب اپنے بیٹے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ ایک علامتی عہدہ ہے جو بے بس بے اختیار ہیں. بے بس بے اختیار, اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ ہم نے اس عہدے کو جو ہمیشہ کنٹروورشل رہا, کئی صدیوں تک, صدیوں نہیں کئی دہائیوں تک وہ کنٹروورشل رہا, اس عہدے کو بالکل بے بس اور بے اختیار کر دیا گیا ہے. اچھا, انہوں نے خود ہی سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے, اور اب پارلیمنٹ نے سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے. اب سیکیورٹی جو ہے بیسیکلی صوبوں کا مسئلہ ہے, وہ مرکز کا مسئلہ بھی نہیں ہے, اور اس میں صدر پاکستان کا تو کسی صورت بھی کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے. سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے. تو اب چونکہ نگران سیٹ اپ ہے مرکز میں بھی اور نگران سیٹ اپ ہے صوبوں میں بھی, تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ نگران سیٹ اپ کو کل کو کسی, جیسے بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپ سیٹ کرنا چاہتے ہوں. اب دیکھیں لیڈرشپ کو 2-3-4 جو لیڈرز ہیں مین, خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی پہ حملہ ہو جائے, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, تو الیکشن کو سبوتاج کرنے والے لوگ یقیناً سامنے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں اس وقت الیکشن کا ماحول نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو کریڈٹ صدر پاکستان کا ہے, جو کریڈٹ پارلیمنٹ کا رہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو چینجز کی ہیں اس ملک میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کنٹینیوٹی آف الیکشنز جو ہیں وہ ہو گئے, اس کی جو ضمانت ایک اور سادہ, پتہ نہیں کیوں سادہ سوال ذہن میں آ رہے ہیں, کہیں پرویز مشرف صاحب جو آئے ہیں آپ لوگ کو بدلہ لینا تو نہیں چاہ رہے بے نظیر بھٹو صاحب؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈنگ میں رہے گا, اس کے بعد اگر کچھ ہو گیا, دیکھیں جی جب میلہ لگتا ہے نا, جب میلہ سجتا ہے تو اس میلے میں سبھی آتے ہیں, اور جو میلے بدلہ سے اسی طریقے سے ہی کچھ ہو جائے کہ جس طریقے سے اس کو ختم کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کو جو اس وقت کی اطلاعات زندہ رکھا جائے گا, بڑی سٹرونگ قسم کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے, اور اس سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جا رہا ہے, جو کہ اور یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نشان رہے ہیں, اور پرویز مشرف صاحب ان کی زندگی محفوظ رہے گی. دیکھیں محفوظ تو خدا رکھنے والا ہے, ہماری خواہش ہے اور میری خواہش ہے کہ ان کی زندگی محفوظ رہے, اور پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا دوسری کمپیٹیٹرز جماعتوں کی قیادت ہے, خدا انہیں محفوظ رکھے, اور نہ صرف انہیں محفوظ رکھے سبھی قیادت کو. خونی الیکشن, اور مرزا ذوالفقار چودھری صاحب چلیں خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, اچھی بات ہے چینج آئے, عمران خان وزیر اعظم بنے, وہیں کھڑے ہوں گے کتاب لے کے, حلف وہی آئین کے ساتھ زرداری صاحب حلف لے رہے ہوں گے. اب یہ ویسے انکار کر دیا عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. پاسبل ہے کوئی ایسی بات کرنے کی؟ میچورٹی نہیں ہے کہ آپ نے لینا ہی لینا ہے حلف, تو وہ تو میچورٹی کی بات نہیں ہے. جب زرداری صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا نا پریزیڈنٹ کا, جب زرداری صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن میں, تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جو کہ باہر پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا, لیکن انہوں نے نہیں کیا, چونکہ اندر سے مکمکا ہے, سارے جانتے ہیں ابھی بھی مکمکا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے یہ ساری آپ کے سامنے ہی ہے. تو اسی چیز کو, اسی کا تسلسل ہے یہ کہ یہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے نا, وہ زرداری صاحب کو کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ نہیں مانتی, آلدو وہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے حلف نہیں لوں گا. نہیں ایسا ہوگا ویسے پاسبلٹی ہے, ہو بھی سکتا ہے. نہیں تو وہ بیٹھے رہیں گے پھر, آپ تو پرائم منسٹر. یہ بھی تو آپشن ہو سکتی ہے نا, جب تحریک انصاف اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ آ جائے تو زرداری صاحب شاید خود ہی کہیں گے میں سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہوں. اچھا وہ خود ہی بھاگ جائیں, آپ کا کہنا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے آپ کی کامیابی کو دیکھ اتنا آ جائے گا نا کہ جی اب میں اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہتا تو آپ بھی کہیں گے یار نہیں ملانا تو نہ ملاؤ. سوال آپ نے بڑا کھڑا کر دیا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ابراہیم دانیال سے پوچھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف
واقعی اکثریت سے آ جاتی ہے، جیت جاتی ہے، کامیابی حاصل کر لیتی ہے. زرداری صاحب کہاں پہ ہوں گے؟ دبئی میں، لندن میں، یا کبھی کبھار کینیڈا میں بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو پاکستان سے فرار ہو کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام ہماری بھی سنو.